سرد موسم میں بھی پنجاب کا سیاسی ماحول گرم۔ عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کا ووٹ عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا۔ پنجاب کے صوبائی وزراء کے اجلاس میں بولے 11 جنوری کو عدالت نے کہا تو اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اعتماد کا ووٹ لیتے ہی فوراً اسمبلی تحلیل کر دی جائے، اس کے بعد ہم الیکشن کے لیے عوام کے پاس جائیں گے۔ سازشی ٹولہ اسلام آباد کے بعد کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امپورٹڈ ٹولے کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ نون کا اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی صورت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورتی اجلاس۔ رہنماؤں کو اتحادی اور نون لیگ کے پنجاب اسمبلی کے اراکین سے رابطے رکھنے کی ہدایت۔ حکومتی اراکین اسمبلی سے رابطے نون لیگ اور پی 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 کی مشترکہ کمیٹی بنانے پر مشاورت۔ عدم اعتماد کامیاب ہونے پر نون لیگ کے وزیر اعلیٰ کا امیدوار کون ہوگا، مشترکہ کمیٹی طے کرے گی۔ اعتماد کا ووٹ لیں اور اس کے بعد اسمبلیاں توڑنی ہیں، اسمبلیاں توڑیں، اسمبلیاں چلانی ہیں، اسمبلیاں چلائیں۔ 50% سے ایک ووٹ اوپر انہیں چاہیے۔ 186 ووٹ چودھری پرویز الہی صاحب لیں، وہ آئینی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ آج وہ عدالتی یا سٹے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ پرویز الہی آئینی نہیں عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اعتماد کا ووٹ لیں، پھر دیکھ لیں کہ اسمبلی رکھنی ہے یا توڑنی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے اگر پرویز الہی 186 ووٹ لیتے ہیں تو وہ آئینی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ مزید بولے ایک مکتبہ فکر نے سیاست کو گندا کیا، جلسوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا سیاست نہیں۔ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں یا باہر آتے ہیں، فیصلہ عمران خان کا ہوگا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹویٹ، کہا پاکستان کی سیاست میں 100 دن اہم ہیں، انتخابات ہر قیمت پر ہوں گے۔ حکومت غلامی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئی، فن گداگری میں حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کا زور توڑنے کے لیے آصف زرداری کی نئی منصوبہ سازی۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی قیادت میں ایک نئی پارٹی کے قیام کی تیاریاں، رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ سینٹرل اور جنوبی پنجاب کے عام خاندانوں کے چشم و چراغ نئی پارٹی کا حصہ ہوں گے۔ جہانگیر ترین علیم خان چودھری سرور گروپ کو نئی پارٹی میں کلیدی عہدوں سے نوازا جائے گا۔ قیادت تحریک انصاف پنجاب کی سابق عام شخصیت کرے گی۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں اور عوامی رابطہ مہم۔ جماعت اسلامی آج باغ جناح گراؤنڈ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ کراچی کے مسائل کے حل کے حوالے سے لاہ عمل کا اعلان بھی ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی جلسے سے خصوصی خطاب کریں گے۔ جلسہ عام کی تیاریاں اور انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ خواتین کے لیے گراؤنڈ میں علیحدہ حصہ مختص کیا گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں کا معاملہ۔ ایم کیو ایم پاکستان کا 9 جنوری کو ہونے والا احتجاج اب 11 جنوری کو ہوگا۔ خالد مقبول آج فاروق ستار کی رہائش گاہ پر جائیں گے۔ ایم کیو ایم کا وفد فاروق ستار کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دے گا۔ ملاقات میں فاروق ستار کی ایم کیو ایم میں ممکنہ شرکت پر بھی بات ہوگی۔ ایم کیو ایم کو یکجا کرنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ فاروق ستار نے پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی سے اتحاد کو ایم کیو ایم کی غلطی قرار دے دیا۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز ٹوڈے ود تنزیلہ مظہر میں گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار بولے ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے دور میں بہت غلطیاں کی۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ ایم کیو ایم کو اب الگ ہونا چاہیے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ فاروق ستار کا خالد مقبول کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ حکومت کنگال، معیشت کا برا حال، کیا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ ہر ایک کا ایک ہی سوال، مہنگائی کم کرنے کا دعویٰ سپنا لگنے لگا، خالی خالی ملک کا خزانہ لگنے لگا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی کمی، اسٹیٹ بینک کی تجوری میں صرف 4.5 ارب ڈالرز رہ گئے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے بینکوں کے قرض کی رقم لوٹا دی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید کمی، خزانہ ڈویژن کو جلد دوست ممالک سے پاکستان کو رقم ملنے کی امید۔ شہباز حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام، حکومت نے معیشت کی بہتری کے لیے بیرونی امداد سے امیدیں لگا لی، دوست ممالک بھی پاکستان سے نظریں چرانے لگے۔
دوست ممالک کہتے ہیں کہ IMF سے معاہدہ کریں پھر مدد کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے مہنگائی کا سارا ملبہ IMF پر ڈال دیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ معاشی بحران میں سب سے زیادہ عمل دخل IMF کا ہے۔ IMF بجلی پیٹرول پر سبسڈی ختم کرنے کی شرط رکھ رہا ہے۔ IMF جو ہے وہ ایسی شرائط رکھ رہا ہے کہ جی بجلی کی قیمتیں اور بڑھائیں، پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھائیں، فلاں جگہ پہ آپ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم کریں، فلاں چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے نہ دیں۔ تو یہ IMF جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مہنگائی کا باعث بن رہا ہے اور مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ عوام کر لیں تیاری، پیٹرول پمپ پر آئے گی اب دیر سے باری۔ گیس بجلی کے بعد پیٹرول بحران کی تلوار سر پر لٹکنے لگی۔ ملک کی پتلی مالی حالت کے باعث پیٹرولیم سپلائی چین کمزور پڑ گئی۔ پاکستان اسٹیٹ آئل نے خط لکھ کر وزارت توانائی سے ہنگامی امداد طلب کر لی۔ حکومت نے فوری مدد نہ کی تو پیٹرولیم مصنوعات کی شدید قلت ہو سکتی ہے۔ PSO کو پیٹرول، ڈیزل اور دیگر مصنوعات کی سپلائی برقرار رکھنے کے لیے 50 ارب روپے درکار ہے۔ معروف عالم دین مولانا احترام الحق تھانوی امریکہ میں انتقال کر گئے۔ مولانا احترام الحق تھانوی گزشتہ 6 ماہ سے کینسر میں مبتلا تھے۔ مولانا احترام الحق کے صاحبزادے محتشم الحق تھانوی نے انتقال کی تصدیق کر دی۔ مرحوم کی نماز جنازہ بعد نماز عصر جارجیا اسلامک انسٹیٹیوٹ امریکہ میں ادا کی جائے گی۔ TTT پشاور اور سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، شدید فائرنگ کے تبادلے میں کلعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ CTT حکام کے مطابق خفیہ اطلاع پر کیے گئے آپریشن میں 4 کلاشنکوف اور 3 ہینڈ گرنیڈ بھی برآمد کر لیے گئے۔ ہلاک شدگان دہشت گردوں کے 3 سے 4 ساتھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد متعدد مقدمات میں CTT کو مطلوب تھے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے کوچنگ سینٹر میں طالب علم کا قتل، لیلے خانہ کا کراچی پریس کلب کے باہر لاش رکھ کر احتجاج، ملزم کی عدم گرفتاری پر مظاہرین کا SHO گلشن اقبال کو ہٹانے کا مطالبہ۔ مقتول احسان ولد کہتے ہیں کہ قاتل کی گرفتاری تک لاش سپرد خاک نہیں کریں گے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہی، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہمیں تو بہت دیر وہاں پہ بیٹھے رہے، بار بار FIR کٹی گئی، مگر ابھی تک انہیں ملزمان کو کسی کو بھی نہیں پکڑا۔ کی ماں پاگل ہو گئی، ہم خود بے ہوش پڑے صبح سے۔ ابھی یہ بھائی ہمارے چیئرمین ہمیں ہمت سے اٹھا کے لائے ہیں۔ اپنے تو اپنے غیر ملکی بھی بے نظیر بھٹو کی عوامی خدمات کے معترف۔ بھارتی ریاست کریالہ کا دارالحکومت تھرواننت پورم نے بے نظیر شہید بی بی کے پوسٹر سے سج گیا۔ کریالہ کی کمیونسٹ پارٹی کے خواتین ونگ نے معروف شاہراہ کو بے نظیر اسکوائر کا نام دے دیا۔ دارالحکومت کے عام شاہراہوں اور مقامات پر شہید بے نظیر کے بینرز آویزاں ہیں۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ پوسٹرز پر تحریر۔ ملک بھر میں شدید سردی، بالا علاقوں میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بارش اور برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیارت -5، قلات میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی یکبستہ ہواؤں کے ڈیرے، سردی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔